بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. محترم بھائیوں بزرگوں، آج شعبان المعظم کی 10ویں تاریخ ہے. 20 دن یا 19 دن بچے ہوئے ہیں رمضان المبارک کی آمد میں. ہمارے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی برکات کے حصول کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے، یہ تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے پہلے والا مہینہ رجب المرجب، اس کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، ہماری عمر میں، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، رمضان نصیب فرما دیجئے. میرے بھائیوں، ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم گھر کی صاف صفائی اور تیاری مہمان کے آنے سے پہلے کرتے ہیں یا آنے کے بعد کرتے ہیں؟ خود سوچیں. بلکہ شادی اگر پڑ جائے تو کیا کہنے؟ سمجھ میں آئی بات. ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ مہینوں پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے، زیورات بن رہے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، دنیا بھر کے خرافات. کیوں شادی ہے؟ شادی یعنی خوشی. تو اللہ کے بندوں کی جو خوشی ہوتی ہے اور ان کے جو پیش نظر آخرت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ شادی کرنے والے ان کے پیش نظر آخرت نہیں، بے شک آخرت ہے، لیکن ہماری شادیاں جو ہو رہی ہیں اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ آخرت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے. یہاں کی چکا چوند اور یہاں کی رونقیں اور یہاں کی بہاریں اور یہاں کی جھوٹی شانیں ہی کام آنے والی ہیں، ایسا ہم یہ سمجھتے ہیں. فضول خرچیوں پر فضول خرچیاں، قرضوں پر قرضے لے کر شادیاں کی جا رہی ہیں، جو کہ ایک عبادت ہے، بہت آسان عبادت ہے، کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں ہے، لیکن ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہمیں شادی کو سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو مہمان کی آمد سے پہلے تیاری کی جاتی ہے، نہ کہ مہمان کے آنے کے بعد. عظیم الشان عبادت کا مہینہ رمضان المبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ برکتیں عطا فرما دیجیے عمر میں کہ رمضان نصیب ہو جائے. اسلاف اور اکابر کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا خوب عبادت کرتے، رمضان کا مہینہ گزر جاتا 6 مہینے استغفار کرتے کہ اے اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے. اب 6 مہینے بچتے رمضان کو آنے میں تو رمضان کا انتظار کرتے کہ اب رمضان آنے والا 6 مہینے سے. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نمبر 1 پر جو عمل ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہے دعاؤں کا اہتمام، کہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما. آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، ابھی کچھ دنوں میں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. نصیب ہو نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے نمبر پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 2، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ روزے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اتنا روزہ رکھتے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب افطار نہیں کریں گے، اور کبھی چھوڑ بھی دیتے. لیکن متعدد روایتیں جو ہے اس میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے کا اہتمام فرمایا. وجہ، پہلی وجہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سے روزے افضل ہیں، ای الصیام افضل بعد رمضان،
صوم شعبان لتعظیم رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے روزے افضل ہیں رمضان المبارک کے بعد؟ رمضان تو رمضان ہی ہے. حضور نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے رمضان کی تعظیم کے لیے، یعنی شعبان میں روزے اس لیے رکھے جائیں تاکہ رمضان کی تیاری ہو سکے، ایک پریکٹس ہو جائے، رمضان کے روزے مشکل نہ لگیں، اس کی عظمت اور شان کی کما حقہ ادائیگی کے لیے شعبان کے روزے رکھے جائیں، یہ حضور نے فرمایا. دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس میں بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں. حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنے کا تھا، اور پورا سالانہ پورا بجٹ پورا دفتر وہ شعبان میں پیش کیا جاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں. پھر حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ 15ویں شعبان جو ہے شب برات جسے کہا جاتا ہے، اس میں فیصلے نازل کیے جاتے ہیں کہ کس کی ولادت ہوگی، کون پیدا ہوگا آنے والے سال میں، ایک سال کا پورا، اور کس کا انتقال ہوگا، کس کی شادی ہوگی، جو بھی معاملات ہیں، کس کو کتنا روزی ملے گی، وہ اسی 15ویں شعبان کے اندر ہوتا ہے، شب برات میں ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اور پھر حضور کا معمول تو یہ کہ ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنے کا معمول تھا. 13ویں، 14ویں، 15ویں جسے ایام بیض کہا جاتا ہے، بیض کا معنی ہوتا ہے سفیدی. تو چونکہ ان دنوں میں، ان تاریخوں میں چاند مکمل سفید ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایام بیض کہتے. ہر مہینے حضور کا معمول تھا، سفر میں ہو تو بھی 13، 14، 15. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بہت زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی، میرے جو روزے نسوانی عورتوں کے جو منتھلی سرکل رہتا ہے پیریڈ وغیرہ کا، اس کے جو روزے چھوٹے رہتے، میں بھی شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتی تھی روزے قضا. حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کے روزہ رکھنے کا، اور ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا معمول تھا. کبھی اگر کسی وجہ سے وہ چھوٹ جاتا تو وہ سب کی تلافی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے، وہ سب روزوں کو رکھ لیتے تھے. میرے بھائیوں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں، پیر جمعرات کو چھوڑ دیجئے، ہمارے فرض چھوٹے ہیں، رمضان کے روزے چھوٹے ہیں، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی سفر کی وجہ سے، کبھی کسی عذر کی وجہ سے. تو وہ روزے قضا کرنا فرض ہے، فرض کی قضا فرض ہے. اس کو اس مہینے کے اندر ہم غنیمت سمجھ کر روزے رکھ لیں تو قضا بھی ہو جائے گی، اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، اور پریکٹس بھی ہو جائے گی، رمضان کی تعظیم بھی ہو جائے گی. اور اگر نہیں چھوٹے ہیں بہت مبارک، تو کم از کم 2 روزے پیر جمعرات کے روزے رکھ لیں، یا پھر 3 دن کے روزے رکھ لیں، ایام بیض کے روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو، 3 تاریخ کو. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شعبان کی کیا صرف 15 ہی تاریخ کو روزہ رکھنا ہے؟ جی بالکل، 15 تاریخ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ محرم نہیں ہے کہ اس کے آگے پیچھے ایک روزہ لگانا ہے، وہ محرم میں ہوتا ہے بھائی، یہاں ایک روزہ بھی چلے گا. اور اگر چاہیں تو یہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس پر آپ عمل کر لیجئے، 13ویں، 14ویں، 15ویں 3 دن روزہ رکھ لیجئے چاند کے حساب سے. اور روزہ رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں. حدیث شریف میں صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا بھائی فاقہ کرنا سنت ہے، یعنی بھوکے رہنا سنت ہے، یہ روزے رکھنے سنت ہیں. پیر جمعرات کو روزہ رکھیے، 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھیے، یہ سنت ہے. ہم لوگ کو ہر جگہ انٹرٹینمنٹ، جشن، پارٹی اور کھانا پینا ہی دکھتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں حالات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ امت دعوت اللہ
یہ امت وہ ہے جو بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، امت محمدیہ کو. تو امت دعوت، یہ امت دعوت یعنی وہ کھانے پینے والی جو دعوت ہے وہ ہو گئی ہے. اس کو ہر موقع پر دعوت چاہیے، کوئی بھی موقع ہو. بچہ پیدا ہو رہا ہے تو دعوت ٹھیک ہے، وہ تو عقیقہ مسنون ہے بھائی، کر سکتے ہیں، مستحب ہے. لیکن اور بھی اس میں بھی کئی چیزیں، چھٹی چلا پتہ نہیں کیا کیا. مرحوم کا انتقال ہو رہا ہے تو بھی اس کو دعوت چاہیے. قبرستان میں پوچھتے بھائی کب ہے دعوت، وہ قبرستان میں پوچھ رہے ہیں. میرے سامنے میں نے دیکھا کہ بھائی دعوت کب ہے، وہ نام میں نہیں لیتا، آپ جانتے اچھی طریقے سے. تو بس ہر جگہ ان کو دعوت چاہیے. مرحوم کا انتقال ہو، کوئی بچہ پیدا ہو، بس دعوت ہی دعوت. اور شادی بیاہ کا تو کیا پوچھنا، اس میں کئی قسم کے کھانے آ گئے ہیں جو کہ فضول خرچی ہے. ایک کھانا ہے بس، وہ بھی ولیمہ. لیکن ہم نے آگے پیچھے کتنے کھانے لگا دیے ہیں. اللہ ہی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. تو شعبان کا مہینہ، پہلا کام کیا کرنا ہے، ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے اہتمام کرنا ہے. ہمارے نبی تو کتنے 2 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے. ہم لوگ اب شروع کر دیں، ہم نے بھی کی، آپ نے بھی کی، لیکن اب اور زیادہ اہتمام کیجئے. کچھ دن ہی باقی ہیں. نمبر 2 پر روزوں کے ذریعے سے مشق کیجئے. نمبر 3، اس مہینے میں کیا کوئی خاص عمل وارد ہے، کیا کوئی خاص نماز ہے، کوئی خاص ذکر ہے. تو بھائی بس اتنا ہے کہ جتنا ہو سکے روزہ رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. اور شب برات جسے ہم کہتے ہیں، اور حدیث شریف میں اس کا نام لیلۃ من نصف شعبان، ایسی رات جو شعبان کے نصف پر، آدھے پر ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں اس کو شب برات کہتے ہیں. شب کا معنی رات ہوتا ہے، برات کا معنی آزاد ہونا، بری ہونا. تو شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس رات میں بے حساب بے انتہا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں. حدیث شریف میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں اس رات میں. تو حدیث شریف میں اتنا ہے کہ بھائی اس رات میں قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ اس رات میں قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو. کوئی خاص نماز نہیں ہے، جو آپ سے ہو سکے صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھنا ہے، نفل نماز پڑھنی ہے، قضاء عمری کرنی ہے. قضاء عمری سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہماری زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں پہلے کی، جب سے بالغ ہوئے تب سے، سفر کی، حضر کی، تو اس کی قضا کرنا، اس کو قضاء عمری بولتے ہیں. عمر یعنی زندگی. وہ نماز پڑھنا فرض ہے، اس کی قضا کرنا فرض ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوافل کی جگہ اور سنت غیر مؤکدہ کی جگہ آپ اگر قضاء عمری کریں یہ زیادہ بہتر ہے. سنت مؤکدہ الگ ہے، سنت غیر مؤکدہ، اس کی جگہ پر آپ قضاء عمری کریں یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ فرض ہے. اور قضاء عمری میں 6 نمازوں کی قضا ہوتی ہے. فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت اور وتر 3 رکعت. یہ قضاء عمری. تو بھائی قوموا لیلھا، رات میں قیام کرو، چاہے نفل پڑھو، چاہے قضاء عمری پڑھو، چاہے صلاۃ التسبیح پڑھو. کہاں پڑھو؟ اپنے گھر میں پڑھو. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مبارک راتیں ہیں جیسے شب قدر ہے، یہ سب جو بھی ہیں، تو اس میں یا عید کی راتیں ہیں، عیدین کی راتیں ہیں، اس میں عبادت کا بڑا ثواب ہے. شب جمعہ ہے، یعنی آج جمعہ، اس سے پہلے جو رات گزری اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، جمعہ والی رات. تو ان میں عبادت آدمی اپنے گھر میں کرے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک پارہ پڑھنا مسجد میں ایک قرآن سے افضل ہے. اپنے گھر میں ایک پارہ پڑھنا ان مبارک راتوں میں مسجد میں جمع ہو کر سب کے ساتھ میں یا سب کے سامنے میں پورے قرآن کمپلیٹ کرنے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر میں پڑھے گا آدمی، اس میں جو اخلاص ہے، للہیت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. اور یہاں تو سب دیکھ رہے ہیں کہ ارے حاجی صاحب یہی ہیں، مولانا صاحب یہی عبادت کر رہے ہیں. تو ایک دل میں ہو سکتا ہے کہ ریاکاری پیدا ہو جائے، اور ریاکاری جہاں آئی سارا عمل بیکار. چاہے 10 قرآن پڑھو، چاہے پوری رات قیام کیے رہو، اگر ریاکاری ہے وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے. بلکہ حدیث شریف میں الریا الشرک الخفی، ریا چھوٹا شرک ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے بندوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، بلکہ آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، نماز کی فرض نماز مسجد میں پڑھیں آپ، لیکن جو نفل سنت ہے اس کو اپنے گھر میں پڑھیں، وہ زیادہ افضلیت کی چیز ہے.
وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں اب آپ کاروباری آدمی ہیں, اب آپ کا گھر دور ہے, یا پھر آپ کو یہ اندیشہ ہے میں گھر جاؤں گا پڑھ نہیں پاؤں گا, تو پھر آپ مسجد میں ہی پڑھیں, چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ اعمال ہیں شب برات کے کہ جتنا ہو سکے اپنی انفرادی عبادت کریں. بڑے بڑے جلسے کرنا, جلوس کرنا اور اسی میں اپنے وقت کو صرف کر ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں عشاء کے بعد اگر کہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کوئی مولانا صاحب سمجھا دیں کہ اس رات میں کیا کرنا ہے تو بر وقت وہ رہنمائی ہے, وہ تو اچھی چیز ہے. جیسے نکاح کے موقع پر 15-20 منٹ بیان ہو جاتا ہے کہ بھائی اب زندگی کیسے گزارنا ہے, ایک اچھی چیز ہے. باقی ہے کہ اس کے لیے پوری رات 12 بجے تک 1 بجے تک جلسے جلوس, بھائی یہ عبادت کی رات ہے. آپ نفلی عبادت کریں اپنے گھروں میں, تاکہ گھروں کے اندر جو شیاطین کے اثرات ہیں یا بیماریاں ہیں, وبائیں ہیں, آپ کی عبادت سے, آپ کی نماز سے, آپ کی تلاوت سے اللہ کی رحمتوں کا جب نزول ہوگا تو گھر کے اندر جو وبائیں ہیں, بیماریاں ہیں, وہ ختم ہو جائیں گی. اور دن میں ہو سکے تو روزہ رکھیں, نفل ہے, رکھیں گے ثواب ملے گا, نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں. 1 روزہ جی چاہے 1 رکھیے, 3 روزہ جی چاہے 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھیے, جی چاہے تو اور بھی قضا کر لیجئے. لیکن حدیث شریف میں یہ بھی ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, کہ جب شعبان کا آدھا گزر جائے اب روزے مت رکھو, اب تیاری کرو کھا پی کے, کیونکہ رمضان آ رہا ہے. اسی طرح حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب 2-3 روز باقی رہیں رمضان کے تو اب روزے مت رکھو. کیوں؟ کہیں کمزور ہو گئے, کہیں طبیعت کچھ بگڑ گئی, پھر رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا. یا پھر یہ کہ رمضان کے روزے تو صرف 1 مہینے کے ہیں, 29 دن یا 30 دن ہیں, آپ 2-3 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کیے تو آپ کے 32-33 روزے ہو جائیں گے. تو یہ مناسب نہیں, کیونکہ جتنا ہے اتنا ہی کرنا ہے, جتنا ہے اتنا ہی کرنا ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری جو کھاؤ, تسحروا فإن فی السحور برکۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو, سحری میں برکت ہے. اور ہمارے اور یہودیوں کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے, ہم لوگ سحری کھاتے ہیں. لیکن تاخیر سے کھاؤ, اخیر وقت میں کھاؤ. اتنا تاخیر نہ ہو کہ اذان ہو جائے, 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا. یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں. ہاں 2-4 منٹ 5 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں کھا کر. اب کوئی رات میں 1-2 گھنٹے پہلے ہی کھا لے اور ابھی صبح صادق میں 1-2 گھنٹے باقی ہیں, یہ پسندیدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جو شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے تو غروب آفتاب تک. اب آپ پہلے ہی کھا کر فارغ ہو گئے تو بہت زیادہ وقت آپ کا روزے کی طرح گزر رہا ہے, جبکہ ابھی روزے کا وقت شروع نہیں ہوا. افطار کے موقع پر افطار میں جلدی کا حکم ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً شروع کر دو. سمجھ میں آئی بات؟ اب ہر آدمی کو اندازہ ہوتا نہیں کہ سورج کب غروب ہو رہا ہے, تو 2-4 منٹ تھوڑا احتیاط والا مسئلہ رہتا ہے. تو دیکھیے شریعت کی منشا دیکھیے اور اللہ رسول کے احکام کو دیکھیے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہ بھوکے رہنے میں کچھ رکھا ہے, نہ کھانے پینے میں کچھ رکھا ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں سب کچھ ہے, ہماری مان کر چلو. جب ہم کہہ دیں روزہ رکھو تو اب روزہ رکھنا ہے, جب کہہ دیں روزہ مت رکھو تو روزہ نہیں رکھنا, وہی عبادت ہے. عید کے دن اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے, اب کوئی روزہ رکھے تو گنہگار ہوگا, حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حرام ہے. اور روزے کے رمضان کے مہینے میں کوئی دن میں کھائے وہ حرام ہے, کوئی رات میں روزہ رکھے وہ حرام ہے. بھئی رات میں روزہ نہیں ہے, دن میں روزہ ہے. تو اللہ کے حکموں کو مان لینا, اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا, اپنے آپ کو جھکا دینا, سرنڈر کر دینا, یہ ہے حقیقت میں دین اور اسلام, اور یہ ہے مسلمان. محبت کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر نے کہا محبت کی تعریف میں شعر کہ محبت کی یہ معنی ہے کہ میں نے, محبت کی میننگ کیا ہے؟ محبت کی یہ معنی ہے کہ میں نے وہی چاہا کہ جو کچھ تو نے چاہا, بس میں نے وہی چاہا, جو تو چاہ رہا ہے وہ میری چاہت ہے, یہ محبت. تو میرے بھائیوں کرنے کے جو کام ہے وہ یہ ہے, اور نہ کرنے کا کام کیا ہے؟ بہت سارے ہیں. جیسے شعبان کے مہینے کے اندر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا شب برات میں نئے کپڑے پہننا چاہیے؟ بھائی یہ عید تھوڑی ہے, اور عید میں بھی کوئی نیا کپڑا سلا کر پہننا ضروری نہیں ہے. آپ پڑھیے, اس میں ملے گا کہ آپ کے پاس جو موجود کپڑے ہیں اس میں سے اچھا کپڑا پہنیے.
اور شعبان کے موقع پر ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی اس کو عید مت سمجھیے, عید نہیں ہے. مبارکباد دے رہے ہیں, شب برات مبارک. ہم لوگ میسج سے سمجھ رہے ہیں مغفرت ہو جائے گی. میسج سے مغفرت نہیں ہوگی, عمل سے مغفرت ہوگی. میسج سے مغفرت نہیں ہوگی. مبارکباد دینے سے کوئی چیز مبارکباد نہیں مبارک نہیں بن جائے گی, عمل کرنے سے وہ چیز مبارک بنے گی. رمضان مبارک, رمضان, آپ بھائی رمضان میں روزے رکھیے تو رمضان مبارک ہوگا, اور پھر اس کی بھی مبارکباد دینے کی کوئی اصلیت, ہاں رمضان کی مبارکباد دینے کی اصلیت موجود ہے, لیکن اس کو کوئی مسنون نہ سمجھا جائے اور کوئی ضروری نہ سمجھا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر میں ایک خطبہ دیا تھا جس میں فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے. وہ رمضان کی تعریف میں اور اس کی بابرکت کو بیان فرمایا, نہ یہ کہ تم کو مبارک ہو, تم کو مبارک ہو, رمضان مبارک ہر مرتبہ, بلکہ یہ بھی روایت چلاتے ہیں واٹس ایپ پر کہ جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے گا اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے اور اس کے لیے جنت ہے. بھائی یہ سب موضوع ہے, من گڑت ہے, باطل ہے, اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے دین سے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا موقع آ رہا ہے, نیا کپڑا پہنے, ایسا کچھ بھی نہیں. آپ چاہے جب نیا کپڑا پہنے, جو ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کوئی نیا لباس ہوتا اس کو جمعہ کے دن پہنتے, جمعہ سے اس کی شروعات فرماتے. آپ کیجئے, کوئی حرج کی بات, لیکن اس کو عید مت سمجھیے, وہ عبادت کا موقع ہے بھائی. دوسری کمی کوتاہی ہماری یہ بھی معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر, معصوم بچوں کو بلا کر ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کو عرفہ کہا جاتا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحیں آتی ہیں اور وہ فریاد کرتی ہیں کہ ہم کو کھانا دو, ہم کو یہ دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مرحوم صاحب قبر میں نعمتوں میں ہیں تو وہ یہاں آپ کے پاس آئیں گے, وہ بریانی اور جو ہے تولا جسے کھانے کے بعد اکثر عام طور پر جو ہے ایسیڈیٹی وغیرہ ہوتی ہے, لوگوں کو چائے پینا پڑتا ہے, ٹھنڈا پینا پڑتا ہے, وہ کھانے کے لیے آئیں گے جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر, اگر وہ نعمتوں میں ہے تو. اور اگر ان کو پٹائی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اور اگر فرشتے ان کو پٹائی کر رہے ہیں, عذاب میں اگر وہ گرفتار ہیں, ان کو چھوڑے گا کون, ان کو چھٹی کون دے گا کہ جاؤ بھائی تم گھوم کر آؤ کامٹی شریف. اس لیے یہ نظریہ غلط ہے کہ روحیں گھر پر آتی ہیں اور آپ سے فریاد کرتی ہیں, آپ ان کے لیے بستر سجا رہے ہیں, ان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں ان کے نام پر. ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے دین کے اندر, ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے. آپ کو جو کھانا ہے پورے سال کھاتے رہیے, مرحوم کا نام مت لیجیے. وہ کہتے ہیں, ان کی آواز یہ آتی ہے کہ جیو اور جینے دو, مرو اور مرنے دو. بھائی ہم کو یہاں سکون سے رہنے دو, ہمارے نام سے بکھیڑا مت کھڑا کرو. جیسا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پلٹی جو قبر کرتے ہیں بار بار, تو بھائی بعض مرتبہ اتنی جلدی پلٹی کر دیتے ہیں کہ کفن میلا بھی نہیں ہو پاتا ہے, ابھی مرحوم کی پوری باڈی موجود ہے لیکن پھر بھی پلٹی کروا دیتے ہیں. اس سے مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے مردے کی ایک طرح سے سمجھیے کہ ہم بے عزتی کرتے ہیں. یہ سب جائز نہیں ہے. قبر کو اس وقت پلٹنا چاہیے اس میں کسی کو دفن, جب وہ بہت بوسیدہ ہو جائے, 10-15 سال ہو جائے, یا یقین ہو جائے کہ بھئی اب جو ہے کچھ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی جب کھودیں اور کچھ ہلکا پھلکا بھی نظر آئے تو فوراً بند کر دینا چاہیے, اس کو فوراً بند کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی یہاں ہمارا خاندان ہے تو یہاں پریوار ہے, یہاں دفن کرو. یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں, جہالت کی باتیں ہیں. تو یہ تصور کہ مرحوم آئیں گے گھر پہ, یا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کھانا کھلانا, آپ کبھی بھی کھلاؤ بھائی معصوم بچوں کو, اسلام منع نہیں کرتا ہے. لیکن کوئی خاص دن طے کر لینا, آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے, آپ کون ہوتے ہیں؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرے گا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مردود ہے, وہ ریجیکٹڈ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ شوق پالنے کا نام, شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام دین ہے. شریعت محمدیہ پر کامل ایمان اور اس پر کامل طور پر چلنا, یہ دین ہے. کہاں ایسا کچھ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاؤ؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی چھوٹے معصوم بچوں کو کھلانے سے پہلے آپ جو بڑے بچے ہیں, بڑی بہنیں ہیں, ان کا حق دیا, آپ نے میراث دیا, بھائیوں میں صحیح طریقے سے تقسیم ہوئی,
بہنوں کو تقسیم کیا برابر آپ نے، اس کی کوئی فکر نہیں. معصوم بچوں کی بڑی فکر ہے آپ کو. خدا کے واسطے جو کرنے کا کام ہے وہ کیجئے، جو فرض ہے وہ کیجئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. معصوم بچوں کو چاہے جب کھلاؤ چاہے جب بلاؤ، سمجھ میں آئی بات. لیکن وہ شب برات سے پہلے یا بعد میں اب یہ سمجھنا کہ اس سے یہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں کبھی آپ کھلا رہے ہیں کھلائیے، آپ کی نیت یہ ہے کہ بچے خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں گے. آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، راضی ہو جائے. لیکن طریقہ وہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی چیز فکس کر لینا اور ہر سال اس طریقے سے کرنا اور یہ سمجھنا کہ مرحوم کو اس کا، ایسی کوئی حقیقت نہیں. میں نے اس کی انکوائری کی کہ بھائی عرفہ ہے کیا؟ عرفہ تو وہ حج کے موقع پر ہوتا ہے، عرفہ کا روزہ ہوتا ہے، وقوف عرفہ ہوتا ہے. حاجیوں سے پوچھو یہ شعبان میں عرفہ کہاں سے آ گیا؟ پھر قربانی بھی ہونے لگے گی رمضان میں، ابھی عرفہ آیا ہے پھر قربانی بھی شروع ہو جائے گی. تو ایسا کچھ بھی نہیں. جو کرنے کا کام ہے خدا کے واسطے وہ کریں گے تو خرافات سے بچیں گے. جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں تو نہ کرنے والے کام تو لامحالہ کرنا ہی پڑے گا. اور شیطان چھٹی پر نہیں ہے. اور نفس تو چاہتا ہے انجوائے ہو، خوب انجوائے ہو. مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، انجوائے جنت میں کرنا ہے انشاءاللہ، فل انجوائے. اسی طریقے سے اس رات میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، پیسوں کو جلانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور پھر اس میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، چونکتے ہیں لوگ، اور پھر کبھی آگ بھی لگ جاتی ہے. ایسے کئی واقعات ہیں کہ مارکیٹ جل گئے اس پٹاخے کے چکر میں. اور یہ غیروں کا طریقہ بھائی، ہمارا نہیں ہے. ان کے یہاں یہ سب ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ سب چیزیں بالکل نہیں ہے. فضول خرچی ہے، حرام ہے آتش بازی. اس لیے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی نظر رکھیں کہ کہیں وہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے پھوڑ تو نہیں رہے ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں، ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. اسی طریقے سے قبرستان جانے کا مسئلہ، تو جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ثابت ہے اتنا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ جو ہے جنت البقیع صرف شعبان میں نہیں گئے، بہت سی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے موقع پر گئے ہیں. اور شعبان میں یہ 15ویں شعبان کو ایک مرتبہ گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے رہیں، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جائیں، ان کو ایصال ثواب کریں اور قبر کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کریں. نہ یہ کہ ہر سال ایک جشن اور ایک چراغاں. بھائی میرے گھر میں روشنی کی ضرورت ہے تو آپ میرے چھت پر لائٹ لگائیں گے کہ میرے گھر میں لگائیں گے اندر میں تو مجھے فائدہ ہوگا. آپ اوپر جو ہے چراغاں کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اندر کی تیاری خود، کسی نے کہا بڑی اچھی بات، اندر کی تیاری خود کرنی پڑتی ہے. لوگ باہر سے ماربل لگا دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ بھائی میرے گھر میں لائٹ کی روشنی کی ضرورت ہے، آپ اندر رکھیں گے تو مجھے فائدہ ہوگا نا. تو اب اندر کی روشنی کیا ہے؟ ایصال ثواب. ان کو قرآن پڑھ کے بخشیے، صدقہ خیرات کر کے بخشیے، غریبوں کو کھانا کھلا کر. کبھی بھی کوئی دن فکس نہیں ہے شریعت میں، کبھی بھی کھلاؤ غریبوں کو، غربا کو، لیکن کھانا خود کھانا ہے. غریبوں کو کہا، ہم سب سے بڑے غریب تو ہم ہیں. مرحوم کا نام چاہیے اور کام اپنا ہونا چاہیے. تو اس لیے خدا کے واسطے اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے ہیں، کوئی ایک آدھ مرتبہ چلا جائے ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک میلہ، پوری رات گھومنا ٹہلنا اور لائٹنگ فائٹنگ، قبروں کو لیپنا. بھائی قبر اگر بیٹھ جائے، مسئلہ سمجھیے، قبر بیٹھ گئی، آپ نئی مٹی ڈال کر جیسے قبر رہتی ہے اونٹ کے کوہان کی شکل میں ویسا آپ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کی باقاعدہ لپائی پتائی، اس پہ جو جھاڑ ہے اس کو کاٹ دینا، یہ کون سی عقل مندی؟ حضور نے فرمایا بھائی وہ جھاڑ جو ہے اس کو رہنے دو، وہ تسبیحات پڑھتے اس سے مرحوم کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے تو اب آپ اس کو صاف کر دے رہے ہیں. اور انتقال کے بعد فوراً جو جھاڑ لگاتے ہیں دوسرے کی قبر پر توڑ کر. بھئی کسی کی قبر پر کچھ ہے، آپ مت کریے کچھ، آپ اس کی قبر کو توڑ کر اس پر لگا رہے، وہ بھی سنت نہیں، کوئی سنت نہیں. جنت البقیع گئے ہیں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو پہنچائے. آپ دیکھ لیجئے کوئی ایک جھاڑ بھی آپ کو نہیں ملے گا. سنت آپ سمجھتے ہیں، آپ سب سے زیادہ عاشق رسول ہیں. صحابہ کرام کو کوئی عشق نہیں تھا. یہ کیسی پاگل پنتی ہے، یہ کیسی پاگل پنتی ہے. تو بہرحال جو کرنے کے کام ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. دعاؤں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام کیجئے. دین وہ ہے، شریعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام نے بتلایا، اولیاء کرام نے پہنچایا ہے.
ہماری مرضی، ہمارے باپ دادا، آپ کے باپ دادا کی کیا ویلیو ہے، وہ کون ہے، صحابہ ہیں، وہ اولیاء ہے؟ اگر اولیاء ہے تو وہ کیسے اولیاء ہیں؟ وہ عاشق سنت ہوں گے، جو بھی ولی ہوگا وہ عشق کے رسول سے سرشار ہوگا تبھی وہ ولی ہوگا۔ آپ یہ سمجھتے ہم کرتے آئے ہمارے باپ دادا نے کیا؟ بھائی آپ کے دادا کون؟ وہ شریعت ہے کہ اللہ کے رسول شریعت ہیں، صحابہ اکرام شریعت ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے جو مجھے سمجھانا تھا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، رمضان قریب ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پیارے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، اور رمضان المبارک کا ہمیں مہینہ نصیب فرما دیجئے، اور اس کی جو برکات ہیں، رحمتیں ہیں، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، اور ہر ایسے کام سے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، مبارک راتوں میں بہت سارے لوگوں کی آپ مغفرت فرماتے ہیں، پیارے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اور بعض بندے ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمارا شمار نہ فرمائیے، پیارے اللہ اس میں ہمارا شمار نہ ہو، ایسا فیصلہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ہم سب کو موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے، مقصد زندگی کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، پیارے اللہ ہماری غفلت سے حفاظت فرما لیجئے، مقصد زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دیجئے، جن کے آپریشن وغیرہ ہونے ہیں آپریشن وغیرہ کو سکسیس فرما دیجئے، کامیاب فرما دیجئے، شفا کاملہ عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے، جو ناجائز قید و بد میں پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، زلزلے وغیرہ کی وجہ سے جو بے گھر بے سہارا ہو گئے ہیں، پیارے اللہ انہیں بہترین گھر بہترین سہارا نصیب فرما دیجئے، پیارے اللہ ہر طرح کی پکڑ سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے، ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے، انصاف کو عام فرما دیجئے، حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا منہ کالا فرما دیجئے۔ جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا